قبلہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد بہت سی تبدیلیاں اس جغرافیے میں دیکھنے کو ملی۔ وہاں پہ ایک تبدیلی بہت ہی متاثر کن دیکھنے کو ملی۔ وحدت بین المسلمین پہ تو بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، لیکن بالخصوص وحدت بین المومنین میں جو مومنین کے درمیان جو وحدت کی ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے، جس طرح گزشتہ دنوں راجہ ناصر صاحب اور علامہ جواد نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد تحریک بیداری کا وفد قائد ملت جعفریہ سے ملنے پہنچا، پھر گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کم میں ایک طلاب جو زیر تعلیم ہیں ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، تینوں رہبر کا نام لے کر، تینوں قائدین کا نام لے کر کے یہ مشترکہ ایک لائحہ عمل دیں۔ تو آپ کیا اس کے بارے میں تبصرہ پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی بھائی، یہ ساری وحدت کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ ہوئی بھی ہیں، یہ صدقہ ہے سید علی خان بنائی صاحب کے خون کا، کہ آج انہوں نے شیعوں کے علاوہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر دیا ان کی شہادت۔ بالکل آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر جید علماء اہل حدیث کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں فرقہ وریت کی بات نہیں، اسلام کی کرنی چاہیے۔ سید علی خان بنائی صاحب نے اسلام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ دیا ہے، کسی فرقے گروہ کے لیے نہیں۔ یہ پوری ایک دنیا میں بیداری پیدا ہوئی ہے، اور الحمدللہ درد دل رکھنے والے اور پڑھے لکھا طبقہ جو ہے، جو سمجھدار ہے، وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے نا، وہ اس ٹائم وحدت کی بات کر رہا ہے۔ قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، چاہے تم جتنے بھی دعوے کر لو۔ تو پھر قرآن تو سچا ہے، اور وہ جو علماء ہے ہر مسلک کے، وہ قرآن کی روح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، اور اسلام کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ دیا ہے، اور ہم بھی سارے اسلام کے پرچم کے نیچے آ گئے ہیں۔ اسی طرح ملت تشیع میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ فیصلے ہوئے ہیں سید علی خان بنائی صاحب کی شہادت کے بعد، کہ یوم القدس جو کوئی ادھر کر رہا ہوتا تھا، کوئی ادھر، پورے ملک میں، اب پورے ملک میں ایک ہی آواز تھی، اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور سید بزرگوار کی شہادت نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ کسی نے تفرقہ نہیں کہا کہ ہم ادھر نکالیں گے ادھر، نہ، سب ایک پلیٹ فارم، ایک جگہ پہ، ایک سٹیج کے اوپر سب کی ایک ہی آواز تھی کہ ہم انشاءاللہ یوم القدس جو ہمارا مسجد اقصی ہمارے، ہمیں اسے آزاد کرا کے چھوڑیں گے، اور عالم اسلام اور پاکستان میں تشیع کو انشاءاللہ ایک کریں گے۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی ملاقات ہوئی، اور 2-3 دن پہلے تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا وفد قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے رہائش گاہ پر گیا۔ انہوں نے ان کو خیر مقدم کیا، بہترین گفتگو ہوئی، اور الحمدللہ آپ دیکھیں ولی بھائی، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب بابصیرت شخصیت ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر الحمدللہ بہترین کام کیا ہے۔ جو متحدہ مجلس عمل ملی یکجہتی کونسل بنانے والے ہیں، کیا وہ تشیع کو نہیں اکٹھا کر سکتے؟ ان کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ آپس میں ایک ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، لیکن کچھ مفاد پرست ہوتے تھے جو قوم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، تحریک اس سے پہلے بھی مولانا احمد اقبال رضوی صاحب، ناصر شرازی صاحب بھی مل کے آئے ہیں، اور انہوں نے فاتحہ بھی آغا رہبر کی تزیت بھی کی۔ اس کے بعد علامہ سید جواد نقوی صاحب کا وفد گیا ہے، انہوں نے بھی بہترین ادھر باتیں بھی ہوئی اور فاتحہ پڑھی۔ تو میرے بھائی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند دنوں میں علامہ سید جواد نقوی صاحب بھی قائد ملت جعفری علامہ سعید نقوی صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات بھی ہوگی، اور یہ قوم بھی چاہتی ہے، قوم چاہتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ہو جائے، اور اس کا ایک ہی، دیکھے ولی بھائی، ساری دنیا جانتی ہے کہ نمائندہ ولی فقیہ قائد ملت ہے پاکستان میں۔ تو اگر ہم سارے ایک ہو کے قائد ملت صاحب کو، ان کو بھی مضبوط کریں اور کٹھے ہو کے چلیں، تو انشاءاللہ وہ بھی مضبوط ہوں گے، قوم بھی مضبوط ہوگی۔ دیکھنا، کلے تو قائد ملت کچھ نہیں نہ کر سکتے، ساتھیوں کے ساتھ ہے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے ایسے ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تشیع پاکستان ترقی کرے گی۔ وحدت کے اس عنوان سے میں علامہ سید جواد نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے جیسے امت مسلمہ کو جوڑا، وہ انہوں نے بھی قائد ملت صاحب نے جیسے جوڑا، انہوں نے بھی انہی کی طرز پہ تمام مسالوں کو جوڑ رہے ہیں۔ بالکل اور آج انشاءاللہ یہ ملاقات جب ہوگی آپ دیکھیں گے کہ قائد صاحب کی طرف سے ہمیشہ مثبت بہترین، وہ کبھی جذباتی فیصلے نہیں کرتے، بڑی سمجھداری اور پاکستان اور امت مسلمہ اور اپنی غیور عوام کے جو حالات ہیں وہ سارے سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے ان کے کامیابی ہوتی ہے قوم کو، وہ جذباتی نہیں۔ جذبات کیا ہوتے ہیں کہ ایک دن جذبات میں بندہ آ کے کلپ چڑھا لیتا ہے، دوسرے دن اس کی تردید کر رہا ہوتا ہے، تو فائدہ؟ بالکل پہلے ہی بندہ سوچ سمجھ کے بات کرے، جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ، وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ جذباتی لوگوں کی طرح چل پڑے، نہیں۔ جو قیادت ہوتی ہے نا وہ سمجھدار اور صبر تحمل برداشت ہوتی ہے اس میں، اور ان کے پاس تو تجربہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ میں سارے سوشل میڈیا پہ بھی اور جائزے لے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ قوم ایک ہوگی۔